وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدني علما رب زدني علما وفهما اللهم رب زدني علما وفهما وعملا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق اللہ العظیم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی شہنشاہی بادشاہی مشکل کشائی حاجت روائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے اور اس کے بعد بے حد و حساب انگنت لا تعداد درود و سلام ہو آقا دو جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت ہو. قابل قدر عزیز نوجوانوں، سفید ریش زندہ دل بزرگوں، عفت و حیا کی چادر میں لپٹی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے دنیا کائنات میں سب سے عظیم ہستیاں جو پیدا کی وہ ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام کی تھی، اور ان کے بعد اللہ تعالی نے جو مرتبہ، جو مقام، جو عزت، جو رفعت، جو بلندی انبیاء علیہ السلام کے حواریوں کو دی، آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو دی، دنیا میں کسی دوسرے شخصیات کو، وہ ہستی کو، وہ نعمت، وہ فضیلت اور وہ عظمت اور شان کسی دوسرے کو مل نہ سکے. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کے حدیث بابرکت موجود ہے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیر قلوب العباد، کہ اللہ تعالی نے جب دنیا کائنات کے تمام انسانوں کو خلق کیا، پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے دلوں پر اپنی نظر کو دوڑایا، انسانوں کے قلوب کا، ان کے دلوں کا معائنہ کیا، جائزہ لیا، پرکھا، ٹٹولا، جانچ پڑتال کی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کائنات کے تمام انسانوں کے قلوبوں میں، تمام لوگوں کے دلوں میں سب سے عظیم جو دل ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل ہے. جب اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کے دل کو دنیا کائنات کے تمام انسانوں کے قلوب میں
سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے عرفہ اور سب سے فضیلت والا پایا تو اللہ تعالی نے پھر کیا کیا؟ فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ بالرسالہ، تو اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے مبعوث فرمایا، چن لیا، اور پھر رسالت جیسے ایک عظیم عہدے پر فائز کر دیا۔ جب آقا کے دل کو پرکھا سب سے فضیلت والا، آقا کو رسالت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ اس کے بعد باری آئی آقا کے اصحاب کی، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلوب محمد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کے دل کو چیک کرنے کے بعد لوگوں کے دلوں پر نظر دوڑائی، ایک بار دوبارہ، ایک مرتبہ پھر سے لوگوں کے دلوں کا جائزہ لیا۔ جب جائزہ لیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ آقا علیہ السلام کے بعد دنیا کائنات کے تمام لوگوں میں عظیم قلوب والے، عظیم دلوں کے حامل اور دلوں کے مالک جو تھے وہ آقا علیہ السلام کے اصحاب تھے۔ جب یہ جانچ پڑتال مکمل ہوئی کہ عظیم تر دل آقا علیہ السلام کا، اس کے بعد مقام اور مرتبہ آپ کے رفیق، آپ کے ساتھیوں کا، تو اللہ تعالی نے کیا کیا؟ فجعلهم وزراء نبیہ، تو پھر اللہ تعالی نے ان لوگوں کو، ان ساتھیوں کو، ان اصحاب کو اپنے انبیاء کا وزیر بنا دیا، اپنے انبیاء کا جانشین بنا دیا۔ اس کے بعد وہ جانشین، وہ ساتھی، وہ اصحاب کیا کرتے تھے یقاتلون علی دینہ، کہ جب دین اسلام پر کوئی آنچ آتی، کوئی رکاوٹ آتی، تو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان کارزار میں آ کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یقاتلون علی دینہ، وہ دین اسلام کے لیے اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے اس مذہب کی خاطر اپنا تن، من اور دھن قربان کر دیا کرتے تھے۔ یقاتلون علی دینہ، اس اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے لیے اپنے بیوی بچوں کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ اور پھر آگے مومنین کی صفت بیان کی گئی، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنٌ، کہ پھر یہ جو مومنین کی جماعت ہے، جب کسی ایک چیز کو یہ دیکھے، پرکھے، معائنہ کرے اور نتیجہ یہ نکالے کہ یہ چیز اچھی ہے، فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنٌ، تو یہ جو لوگوں کے درمیان چیز اچھی ہے، گویا کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی اچھی ہوتی ہے۔ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ سَيِّئٌ، اور جو چیز ان مومنین کے ہاں، ان اصحاب کے ہاں، آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کے ہاں کبھی اور بری ہوا کرتی تھی، فَهُوَ عِندَ اللَّهِ سَيِّئٌ، گویا کہ وہ چیز اللہ رب العزت کو بھی ناپسند تھی، اللہ کے نزدیک بھی وہ چیز بری ہوا کرتی تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو ساتھی دیے، جو وزراء دیے، جو جانشین دیے، جو جانثار دیے، وہ دنیا کائنات کے تمام لوگوں سے اعلیٰ اور عرفہ تھے۔ اور پھر اصحاب کی جماعت میں سے ایک صحابی رسول، اسلام کے خلیفہ، اعلیٰ اخلاق والے، اعلیٰ کردار والے، خوب سیرت اور خوبصورت، کاتب وحی، کاتب قرآن، کاتب حدیث، میری مراد جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کی اس نشست کے اندر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے
چلے گزارشات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اللہ مالک العلام سے دعا ہوں کہ رب تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سن سنا کر مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خاطر، اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اور ان معزز لوگوں میں داخل ہو جاتے ہیں جن سے ان کا رب راضی اور وہ لوگ خود رب سے راضی ہیں۔ سورۃ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 100 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور وہ لوگ جو سبقت لے گئے ایمان والوں میں سے، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، وہ لوگ تو اعلیٰ ہیں۔ اس کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان، اس کے بعد ان لوگوں کا درجہ، ان لوگوں کا اسٹیج اور مرتبہ جن لوگوں نے ان انصار کی اور ان مہاجرین کی اتباع کی۔ اتباع کس چیز میں؟ بإحسان، نیکی کے اندر اتباع کی۔ پھر اللہ نے اس اتباع کی بدولت، اس اتباع کی وجہ کر کے ان کو کیا انعامات دیے؟ پہلا سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا کیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ تحقیق اللہ خود ان اصحاب سے، ان لوگوں سے رضامند ہو گیا، ان لوگوں سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے خوش ہو گئے، رب سے راضی ہو گئے۔ پہلا سرٹیفکیٹ عطا کیا اپنی رضامندی کا، اپنی خوشنودی کا۔ اور دوسرا سرٹیفکیٹ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان اصحاب کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو عطا کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کے لیے، نبی کے یاروں کے لیے، نبی کے ساتھیوں کے لیے، نبی کے جانشین کے لیے، نبی کے دوستوں کے لیے، نبی کے رفقاء کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے، جن کے تحت سے دودھ، شہد اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ تعالیٰ ان باغات کا، ان جنتوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو مالک بنا دے گا۔ تاکہ فرمایا قرآن نے ذالک الفوز العظیم، اور یہ اللہ کا اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس عظیم ڈگری سے مالا مال کرنا اور ان باغات کا مالک بنانا، حقیقتاً کامیابی اسی کے اندر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، آپ کے دوست ہیں، اور وہ شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ اور ایک اور بات نکلتی ہے کہ جن لوگوں نے بحالت ایمان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زیارت حاصل کیا، آپ کی زیارت سے فیض یاب ہوئے، آپ کے دیدار سے لطف اندوز ہوئے، دنیا کائنات کے اندر ان جیسا عظیم اور اعلیٰ شخص کوئی نہیں۔ یہ شان تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دوسری شان کہ امیر معاویہ تو وہ ہے
کہ جن کے بارے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں التجائیں کیا کرتے تھے۔ خود راوی فرماتے ہیں سیدنا شریح بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر معاویہ کے لیے دعا کی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ کو کتابت سکھا دے، امیر معاویہ کو کتابت سکھا دے، والحساب اور حساب کتاب کا علم دے دے، وقہ العذاب اور اللہ بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی خطا ہوئی، کوئی گناہ ہوا، کوئی غلطی سرزد ہوئی، وقہ العذاب کہ اللہ امیر معاویہ کو سزا سے بھی بچا دے۔ اور دوسرے صحابی رسول جناب سیدنا عبد الرحمن بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں کچھ اس انداز میں دعا کی۔ کیا انداز تھا؟ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حضور یہ درخواست کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دینا، مہدیہ ہدایت یافتہ بنا دینا، وہدی بہ اور اللہ اسے وہ شخص بنا دینا کہ لوگوں کی شخصیات اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک امیر معاویہ نبی کے باغی تھے، امیر معاویہ نبی کے سچے ساتھی نہ تھے، دغاباز تھے، دھوکے باز تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ خود بتائیں جس شخص سے نفرت ہو، جو شخص آپ کے حق میں برا ہو، کیا آپ ان کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو جانشین اور وزیر اور ساتھی تھے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی مخلص تھے اور اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ بھی مخلص تھے۔ تبھی تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اس قدر دعائیں کی کہ اللہ معاویہ کو قرآن کا علم دے دے، معاویہ کو حدیث کا علم دے دے، معاویہ کو اپنے آداب سے بری کر دے، اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے اور اسے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا دے۔ تو بتائیے اس شخصیت کے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اللہ کے حضور دعائیں کریں، کیا وہ شخص دین کا باغی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تیسری شان جناب امیر معاویہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی اور دوست نہ تھے، بلکہ قرآن جمع کرنے میں، اس قرآن کو ہم تک پہنچانے میں، اس قرآن کو ذخیرہ کرنے میں اور احادیث کا مجموعہ بنا کر کے لکھنے میں سب سے اعلیٰ کردار اگر کسی شخص کا ہے تو وہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ایک روز ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آئے، آ کر کے چند ایک گزارشات پیش کی۔ وہ گزارشات کیا تھی؟ یا نبی اللہ ثلاث آتنیہن قال نعم۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو فرمایا کہ پاک پیغمبر میں آپ کی بارگاہ میں چند ایک گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، چند ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے درخواست کو قبول فرما لیں گے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نعم، جی ہاں ابو سفیان آپ کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ فرمائے
جناب ابو سفیان فرماتے ہیں اندی احسن العربی واجملہ ام حبیبۃ بنت ابی سفیان ازوجکہا، اللہ کے پیغمبر اس عرب کی بستی میں، اس عرب کی سرزمین میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے خوبصیرت، سب سے اعلیٰ اخلاق والی، سب سے اعلیٰ کردار والی، سب سے اعلیٰ دین والی اگر کوئی عورت ہے تو وہ میری بیٹی ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ کے پیغمبر میری یہ خواہش ہے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نعم، ٹھیک ہے ابو سفیان، ہم آپ کی بیٹی کو اپنے عہد میں منظور کرتے ہیں۔ دوسری ریکویسٹ کی وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، اللہ کے پیغمبر میرا ایک بیٹا بھی ہے، میرا ایک لخت جگر بھی ہے، میرا ایک وارث بھی ہے جس کا نام جناب امیر معاویہ ہے، اللہ کے پیغمبر اس کو اپنے ہاں لکھنے والا کاتب مقرر کر دیجیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نعم، جی ہاں ابو سفیان، آپ کی بات کو مان لیا گیا، آپ کی بات کو تسلیم کر لیا گیا۔ تیسری ریکویسٹ کرتے ہیں وَتُؤْمِرُونِ حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے ایک جیش کا، ایک لشکر کا امیر مقرر کر دیں، کس لیے؟ تاکہ میں کفار سے جنگ لڑ سکوں۔ کیوں؟ چونکہ میں جب مسلمان نہ ہوا تھا، جب حالت کفر میں تھا تو بہت جستجو کے ساتھ، بہت دلیری کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف قتال کرتا تھا، جنگ لڑتا تھا۔ آج میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان جیسی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ آپ مجھے ایک جیش کا، ایک جنگی لشکر کا امیر مقرر کریں تاکہ میں مسلمانوں کے ساتھ مل کے کافروں کی گردنوں کو تن سے جدا کر سکوں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہ، حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے لیے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو اپنی ذات کے لیے بیوی کے طور پر قبول بھی کیا، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو اپنے لیے کاتب وحی مقرر بھی کیا، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک امیر جیش بھی بنا دیا۔ تو جو شخص کاتب وحی ہو، کاتب قرآن ہو، کاتب حدیث ہو، کیا وہ شخص دین کا باغی ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر خود ایک شخص کو اس عہدے پر فائد کر رہے ہیں۔ قرآن جب جبریل لے کر کے آتے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کو لکھا کرتے تھے، اس قرآن کو نقل کیا کرتے تھے، پھر آپ کے فرامین جو آپ کی زبان نبوت سے نکلا کرتے تھے، جو الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوا کرتے تھے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ کو نقل کر کے ایک مکتوب پر لکھ لیا کرتے تھے۔ تو جو شخص دین کا غدار ہو، دین کا باغی ہو، کیا اسے اس عہدے پر فائز کیا جاتا ہے؟ کیا اسے یہ منصب، یہ عہدے، یہ مرتبے عطا کیے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو بندہ مخلص ہو، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، ہمیشہ آپ بھی ایسے شخص کو دنیا میں موجود بڑے عہدوں پر فائز کرتے ہیں۔ تو یہ تو عہدہ بھی قرآن کا ہے، یہ تو عہدہ بھی دین اسلام کا ہے، یہ تو معاملہ بھی قرآن و حدیث کا ہے۔ تو کس طرح ایک عام شخص کو آپ کی نظر میں جو باغی ہے اس عہدے پر فائز کر دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دین کے ایک بہترین مینار تھے، دین کے علم بردار تھے، دین کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اور تو اور آپ علیہ الصلوۃ
والسلام کے اب خاص رشتے دار کے بن گئے۔ ایک روز ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے کہا، جیسا کہ روایت آپ کے سامنے بیان کر دی گئی، کہ میری بیٹی سے میں خواہش مند ہوں کہ آپ کا نکاح ہو جائے۔ جب نکاح ہو گیا تو اس نکاح کے بعد ابو طالب ابو عبداللہ سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ اقول معاویہ خال المؤمنین وابن عمر خال المؤمنین۔ یہ دور برکت کا دور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اول هذا الامر نبوۃ ورحمۃ ثم يكون خلافۃ ورحمۃ ثم يكون ملکا ورحمۃ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر پہلا دور جو آئے گا وہ دور ہے نبوت کا، اور یہ نبوت والا دور بھی رحمت اور برکت والا ہے۔ اور جو دوسرا دور آئے گا وہ دور آئے گا خلافت کا، اور یہ دور بھی برکت اور رحمت والا ہے۔ اور تیسرا دور آئے گا ملوکت کا، بادشاہت کا، اور یہ دور بھی رحمت اور برکت والا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَقَانَتْ إِمَارَةُ مُعَاوِيَةَ مُلْكًا وَرَحْمَةً۔ تحقیق کہ جو اس حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرا دور بادشاہت کا ہوگا اور رحمت اور برکت کا ہوگا، یہ دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، اور یہ دور بادشاہت کا تھا، خیر و برکت کا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس دور کو رحمت کا دور عطا کیا۔ اور اگلی شان کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مغفور ہے، معاف کر دیے گئے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے پاس تشریف فرما تھی، تو آقا علیہ السلام نے دو پیشن گوئیاں دی۔ پہلی پیشن گوئی، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کے اندر سب سے پہلے جو لشکر بحری جنگ لڑے گا، سمندر کی جنگ لڑے گا، فاوجبوا، بس تحقیق اس لشکر کے لیے، اس جیش کے لیے، اس جماعت کے لیے، ان شخصیات کے لیے، ان لوگوں کے لیے فاوجبوا، جنت واجب ہو گئی۔ ام حرام سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ انا فیہم، کہ اللہ کے پیغمبر جی کیا ان لشکروں کے اندر، ان جماعت کے اندر، ان جنگ کرنے والوں میں کیا میرا بھی شمار ہوگا، میں بھی ان لوگوں میں موجود ہوں گی کہ نہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انت فیہم، جی ام حرام آپ بھی انہی لوگوں میں موجود ہوں گی۔ پھر دوسری پیشن کو آقا علیہ السلام نے دی، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم فقلت وانا فیہم یا رسول اللہ، قال لا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کیسر و کسریٰ کی دارالحکومت جو ہے قسطنطنیہ، میرے اسلام کی، میرے امت کی جو پہلی جماعت قسطنطنیہ کیسر و کسریٰ کی دارالحکومت پر حملہ کرے گی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ ام حرام پھر سوال کرتی ہیں، اللہ کے پیغمبر کیا میں اس جماعت میں شامل ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا، ام حرام آپ ان لوگوں میں موجود نہ ہوں گی۔ تو امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں یہ الفاظ نقل کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں، قال المحلب فی هذا الحدیث منقبۃ للمعاویہ لأنه اول من غزا البحر۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ میری امت کا جو پہلا شخص تھا، پہلا جو انسان تھا جنگ بحر لڑنے والا، بحری جنگ لڑنے والا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور حقیقتاً یہ حدیث منقب معاویہ کے لیے ہے۔
منقبت معاویہ کے لیے ہے، امیر معاویہ کی شان بیان کر رہی ہے۔ یہ الفاظ میرے اور آپ کے نہیں بلکہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، جو اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جنگ بحر لڑنے والے، باری جنگ کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شخص سے جو جنگ لڑے تو ان کے بارے میں نبی نے بشارت کیا دی، فَأَوْجَبُوا، کہ ایسے شخص پر جنت کو واجب کر دیا گیا ہے۔ یعنی معلوم کیا ہوا کہ امیر معاویہ کو دنیا میں رہ کر ہی جنت کی بشارت آپ علیہ السلام کی زبان نبوت سے دے دی گئی تھی۔ اور وقت کی قلت کی پیش نظر میں آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ذکر معاویہ جب کبھی بیان ہوتا ہے، ذکر معاویہ جب کبھی بیان ہوتا ہے، سیاہ چہروں پر بغض آیا ہوتا ہے، سیاہ چہروں پر بغض آیا ہوتا ہے۔